اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کورس 2 صفحہ 1 اشارہ سی کی کلاس میں خوش آمدید۔ ہم نے جو ہے دیکھا کہ پہلے بارے کے ہم نے 4 پاؤ یا 4 حصے کیے، ہر حصہ 5 صفحوں پہ مشتمل ہے۔ پہلا حصہ جو ہے آپ نے QC2 میں پڑھنا ہے، دوسرا جو ہے QC3 میں، اور تیسرا جو ہے QC4، اور چوتھا جب آپ QC5 میں پڑھ لیں گے تو آپ کا پورا اسپارہ حفظ ہو جائے آپ اگر حفظ کریں تو۔ آئیے آج جو ہم نے پڑھنا ہے، ہمارے کورس میں پہلے 5 صفحے شامل ہیں، ان کو اپنے ہم دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر ایسے رکھیں گے کہ پہلا صفحہ جو ہے وہ کیا ہوگا ہمارے انگوٹھے پہ، دوسرا صفحہ شہادت کی انگلی، اور تیسرا اس کے ساتھ والی پہ، چوتھا اور پانچواں جو ہے آخری 2 انگلیوں پہ۔ تو آئیے اس میں ہم نے سورۃ الفاتحہ اور سورۃ البقرہ کی 37 آیتیں پڑھنی ہے۔ سورۃ الفاتحہ الحمدللہ کل ہم نے پوری کر لی تھی، آج سے ہم جو ہے سورۃ البقرہ کی ابتدا کریں گے، تو آئیے اس کی طرف چلتے ہیں۔ ہم سورۃ البقرہ کو شروع کرنے لگے ہیں۔ یہ سورت مدنی ہے کیونکہ اس کا نزول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے ہجرت کرنے کے بعد، اگرچہ اس کی کچھ آیتیں جو ہے وہ مکہ میں بھی نازل ہوئی، لیکن یہ اصل وہ ہے۔ اس صورت میں ہمارے لیے پیغام ہے کہ زمین پر جو ہے ایک حقیقی خلیفہ نائب کیسا اور سچا مسلمان کیسے بنا جائے۔ یہاں اس صورت کے کچھ اہم مضامین ذکر کیے جاتے ہیں، جن میں قرآن مجید جو ہے وہ متقیوں کے لیے ہدایت کی کتاب ہے، منافقین اور حق کو جھٹلانے والوں کے لیے نہیں۔ دوسرا یہ ہدایت سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو دی گئی تھی اور بنی اسرائیل کو بھی دی گئی جنہوں نے اس کی قدر نہیں کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دی گئی جو انسانیت کے امام ہیں، کیونکہ وہ سچے اور حقیقی مسلم یعنی فرما بردار تھے۔ تو اب ہمارے بارے میں ہے کہ اے مسلمانوں، اب یہ ہدایت تمہیں دی گئی ہے، لہذا سچے اور حقیقی مسلمان بن کر زندگی گزارنے کی فکر کرو۔ تو آئیے اس کے مضامین پہ ایک جو ہے نظر ڈال لیں کہ سورۃ بقرہ میں کیا موضوع ہے۔ اس کے اندر جو موضوع ہے ہدایت متقین منافقین کافرین کا ہے، پھر قصہ آدم علیہ السلام آتا ہے، اس کے بعد قصہ بنی اسرائیل بڑی تفصیل سے ہے، قصہ ابراہیم علیہ السلام کا ہے، قبلہ ہے، قصاص، سیام، حج، نکاح، طلاق، انفاق، دین، دعا، یہ مختلف چیزیں جو ہیں یہ اس صورت کے اندر جو ہے وہ۔ تو سورۃ البقرہ کی فضیلت یہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 روشن صورتیں سورۃ البقرہ اور سورۃ آل عمران پڑھا کرو، کیونکہ یہ دونوں قیامت کے دن اس طرح آئیں گی جس طرح 2 بادل یا سائبان ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے جس میں سورۃ البقرہ پڑھی جاتی ہے۔ تو آئیے یہ ہم اپنے جو ہے صفحات کو اپنے 5 انگلیوں کے اشاروں پر ایسے رکھیں گے۔ پہلا صفحہ جو ہے انگوٹھے پہ، دوسرا اور تیسرا جو ہے شہادت اور اس کے ساتھ والی انگلی پہ، اور چوتھا اور پانچواں جو ہے آخری 2 انگلیوں پہ ہوگا۔ تو آئیے پہلے صفحے کی طرف چلتے ہیں۔ پہلے صفحے کا پہلا اشارہ ہے اللہ کی تعریف۔ اس کا کس آیت سے تعلق ہے؟ جیسے ہم اللہ کی تعریف کہتے ہیں تو ہمارے ذہن میں کیا آتا ہے؟ ہم کہاں سے پڑھنا شروع کرتے ہیں؟ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہاں تک ہے۔ آگے اس کے دوسرا حصہ ہے، دوسرا اشارہ ہدایت کی دعا۔ ہدایت کی دعا سے ہمارے ذہن میں کون سی آیت آتی ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم صراط یعنی الذین انعمت علیہم اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اس کے بعد متقین کے لیے ہدایت کے لیے ہمارے ذہن میں کیا آتا ہے؟ ہدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب آیت کا آخری حصہ ہے، اصل شروع ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین۔ یہ پورا حصہ ہمیں آنا چاہیے ذہن میں جب ہم متقیوں کی ہدایت کریں۔ اور آخری اشارہ اس کے متقیوں کی صفات، تو کون سا حصہ ہمارے ذہن میں قرآن کا آنا چاہیے؟
الذين مدلل متقین سے آگے جو ہے الذین يؤمنون بالغیب ويقيمون الصلاة ومما وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ لیکن يُنْفِقُونَ جتنا حصہ پڑھا ہے وہ آپ پکا کر لیجئے. تعریف جب ہم کہتے ہیں تو ہمیں الحمد سے شروع کرنا ہوتا ہے. دعا جب ہم کہتے ہیں تو ہمیں اہدنا الصراط المستقیم سے پڑھنا ہوتا ہے. ہدایت جب ہم کہتے ہیں تو ہم نے الف لام میم. آج ہم چونکہ یہ پڑھیں گے اس لیے اس کو میں آج چھوڑ دیتا ہوں. اگلی جب نشست میں ہوں گے تو ہمیں انشاءاللہ یہ اشارہ آ چکا ہوگا. صفات جو ہے وہ ہم نے آگے جا کے اگلی کلاس میں پڑھنا ہے, اس لیے اس کو بھی فی الحال چھوڑ دیں. صرف اتنا یاد رکھ لیں, پہلا اشارہ کیا ہے؟ اللہ کی تعریف. کی تعریف, دوسرا کیا ہے؟ ہدایت کی دعا. تیسرا ہدایت کیا کی ہے؟ دعا, متقیوں کے لیے ہدایت. متقیوں کی ہدایت, تو متقیوں کی آئیے صفات. یہ دیکھیے, یہ ہمارے سامنے پہلا صفحہ آ گیا. اس پہلے صفحے میں جو پہلا اشارہ بن رہا ہے وہ کیا ہے؟ یہ پنک کلر. دوسرا اشارہ دیکھیے یہ یلو کلر کا ہے. تیسرا اشارہ دیکھیے یہ گرین کلر کا ہے. اور چوتھا اشارہ کیا ہے؟ یہ بلو کلر. یعنی اس صفحے کو ہم نے 4 رنگوں میں اور 4 اشاروں میں تبدیل کر لیا. پہلا اشارہ کیا ہے؟ اللہ کی. دوسرا اشارہ کیا ہے؟ ہدایت کی. تیسرا اشارہ کیا ہے؟ متقیوں کی اور صفات. کیا ہے؟ متقیوں کی صفات. تو یہ ہمارے جو ہے وہ اشارے اور ان کا تعلق, امید ہے آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. اب جو ہم پڑھتے جائیں گے وہ ہم یاد بھی کرتے جائیں گے. تو جب ہم ان کو پڑھنا شروع کریں گے, ان اسباق کو جو کہ سورۃ البقرہ ہے, یا آگے بھی جب آپ پڑھیں گے, اس کو ہم مختلف حصوں میں پڑھیں. پہلا ہوتا ہے تعارف. جو بھی حصہ ہم قرآن کا پڑھیں گے اس کا ہم تعارف دیں. پھر ترجمہ اور شرح یعنی اس کی مختصر جو ہے تفسیر دیں گے. پھر اسباق, دعا اور پلان, اس کے ساتھ اس حصے میں آنے والے اسماء اور افعال کا مطالعہ کریں گے. اور آخر میں اگر اس میں کوئی ٹیبل آئیں تو ان کی 6 چابیاں, اور چونکہ میری کلاس میں یہ ہوتا ہے جتنی 6 چابیاں تو ان کے وہ پورے ٹیبل بھی ہم کرتے ہیں. تو لہٰذا یہ ترتیب ہوگی ہماری. ہر سبق میں پہلے تعارف, پھر ترجمہ اور شرح, پھر اسباق, دعا اور پلان, پھر اسماء افعال, آخر میں 6 چابیاں اور ان کے ٹیبل دیکھیں گے. تو آئیے, ہم نے پہلے 2 اشارے تو پڑھ لیے جو کیا تھے؟ اللہ کی تعریف اور جو ہے ہدایت کی دعا. یہ ہم نے کر لی. آج تیسرا اشارہ ہم نے پڑھنا, وہ کیا ہے؟ متقیوں کے لیے ہدایت. تو آپ میں سے اگر کوئی اس کی تلاوت کرنا چاہے تو پلیز کر دیجئے, ورنہ پھر میں کرتا ہوں. جی میں پڑھ دوں. جی سر جی آج آپ ہی کیجیے انشاءاللہ. سر آج آپ پڑھیے سر. بسم اللہ آپ کیجیے سر انشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین. الف لام انہیں کہتے ہیں حروف مقطعات. مقطعات کہتے ہیں ٹوٹے ہوئے. یہ اسی طرح ہے, یہ تقریباً کچھ 35 کے قریب قرآن میں ہے, لیکن ان کی تعداد جو ہے کہیں پہ 1 ہے جیسے کاف وغیرہ, کہیں پہ 2, کہیں پہ 3, کہیں پہ 5, زیادہ سے زیادہ 7 ہوتے ہیں. تو یہ کیا ہے الف لام میم, اس کا مطلب کیا ہے صرف اللہ جانتے ہیں, یا اگر انہوں نے, اللہ نے اپنے رسول کو بتایا تو انہوں نے کسی کو آگے نہیں بتایا, یا کم از کم ہم تک نہیں پہنچا, اس لیے ہم نہیں جانتے کہ اس کا کیا. اس کو ہمیشہ سے یہی کہا جائے گا الف لام اور میم. آگے چلیے, ذالکا یہ کیا ہے جی؟ آپ نے پڑھا ہوا لفظ ہے. ذالکا جو ہے اس میں اشارہ ہے, یہ جو ہے دور کے لیے ہوتا ہے. ذالکا وہ مذکر کا اشارہ. لیکن قرآن میں اکثر ذالکا کا ترجمہ جو ہے یہ سے کیا گیا. کیوں ہے یہ پھر کسی دن کسی نشست میں آپ کو بتا دوں گا. فی الحال یہی رکھیے کہ یہاں پہ جو ہے اس کا ترجمہ یہ کیا گیا ہے, وہ نہیں. آگے ہے الکتاب. ہاں جی, اسم فعل حرف میں سے کیا ہے؟ الف لام سے پتہ چلا اسم ہے, معرفہ ہے, اور کتاب ہے تو واحد ہے اور مذکر ہے. اس کی جمع ہوتا ہے کتب. لا کے معنی ہوتا ہے نہیں, ریب کے معنی ہوتا ہے یہ شک. شک, لا ریب, کوئی شک نہیں. نقطے لکھے ہوئے ہیں جس پہ جیم اور سلے لکھا ہے, پھر آگے فی ہی لکھا ہے, اور پھر 3 نقطے اور جیم لکھا ہوا ہے.
کیا آپ کو یہ تین نقطے اور دونوں جیم نظر آ رہے ہیں؟ کیا آپ جی اسے سر۔ جی دیکھنا کہ فی کے ایک طرف بھی تین نقطے اس پہ جیم لکھا ہے اور آگے بھی تین نقطوں پہ جیم لکھا ہے، اسے کہتے ہیں معانقہ. یہ ہاتھ ملاتے ہیں نا، یہ معانقہ ہے. تین نقطے اور تین نقطوں کے درمیان جو لفظ ہوتا ہے یا جو عبارت ہوتی ہے اس کو یا تو آپ جو ہے وہ پہلے والے حصے سے ملائیں گے یا طرح سے پڑھ سکتے ہیں. دیکھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم. ذالک الکتاب لا ریب فیہ، آپ کو ٹھہرنا پڑے گا. یا دوسرا طریقہ ہے ذالک الکتاب لا ریب، لا ریب پہ ٹھہر جائیں، فیہ ھدی للمتقین، فیہ کو پھر ھدی للمتقین، یعنی آپ کے پاس یہ آپشن ہے، یا تو آپ پہلے حصے کے ساتھ اسے جوڑ دیں ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یا پھر آپ جو ہے اسے جوڑیں ھدی للمتقین سے. ذالک الکتاب لا ریب پہ آ کے ٹھہر جائیے. کیوں جی میں آپ کو جو ہے وہ جائز ہے ٹھہرنا. یہ بھی ہم کسی دن دیکھیں گے، یہ جو ہے اسے کہتے ہیں اوقاف. اوقاف میں جیم جو ہے وہ آپ کو جائز ہے ٹھہرنا. آپ یہاں ٹھہر گئے، آگے فی ہی کو ہم مان کا کرائیں گے کس سے؟ مدلل. چلیے اب آتے ہیں اس کے یہ اسباق. اس میں پہلا سبق یہ ملتا ہے قرآن میں کوئی شک. پہلی ہی بات اللہ کہتا ہے بھائی اس میں کوئی شک نہیں ہے، تم یہ نہ کہنا یہ کیا وہ کیا، نہیں، اس میں جو کچھ ہے حق ہے، سچ ہے، اس میں کوئی شک نہیں. دوسرا قرآن ہدایت کی کتاب ہے، ذالک کی کتاب لا ریب فیہ، شک کے بعد کا دل ہدایت ہے، لیکن کس کے لیے؟ یعنی اس آیت میں ہمارے لیے یہ پہلی آیت ہوئی، قرآن کے حساب سے یہ دوسری آیت ہے، کیونکہ پہلی آیت الف لام میم ہے، اس کا کوئی ترجمہ ہی نہیں نکلا، تو ہمارے ترجمے کے لیے تو ہمارے لیے یہی آیت ہے. تو اس آیت سے ہمیں تین باتیں پتہ چلیں. قرآن میں کوئی شک نہیں، یہ ہدایت کی کتاب ہے اور متقی. اب یہ دیکھیے نئے الفاظ جو آ رہے ہیں ہر لائن میں، ان میں یہاں کہہ رہے ہیں دو ایک، یہ زیادہ سے زیادہ اوسطاً تین ہوں گے. اوسطاً تین کا مطلب ہے جتنے نئے الفاظ ہوں گے ان سب کے لیے ہم جو کیا ہے ایک فریز یا ایک فکرے کو جو ہے بنائیں گے اور اسے تین بار دہرائیں گے. اور یعنی تین نئے الفاظ ہیں، نئے تین تاکہ معنی کو سیکھنا سا کو ہلکا سا کلر کیا گیا تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ کون سا فکرہ بن رہا ہے، اور نیا دو دفعہ پریکٹس یعنی تین دفعہ دہرا لیں گے. تو آئیے چلتے ہیں. اس میں پہلے دیکھیے یہ لا ریب اور فی کے اوپر جو ہے اس نے ہلکا کلر ہے، اس کا مطلب یہ ریب بھی نیا لفظ ہے، فی اور لا یہ ہمارے پڑے ہوئے. اس پورے فکرے کو ہم تین بار کریں. لا ریب فی، لا ریب فی، لا لفظ ہے ہدن اور متقین دونوں نئے ہیں تو ان کو بھی ہم تین بار دہرائیں گے. ہدل للمتقین، ہدل للمتقین، ہدل للمتقین، ہدایت ہے پرہیزگاروں. آج کا سبق بہت ہی چھوٹا تھا. الف لام میم ان حروف کو حروف کے مقطعات کہا جاتا ہے، یعنی ایسے حروف جنہیں الگ الگ کر کے پڑھا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہی ان کے معنی کے بارے میں جانتے ہیں. یہاں عظمت کے لیے ذالک کا لفظ استعمال کیا گیا. لا ریب فیہ کا مطلب ہے قرآن میں کسی طرح کا شک و شبہ نہیں، اس میں خاص اشارہ ہے. ہر کتاب میں لکھا ہوتا ہے کہ یہ پہلا ایڈیشن ہے، کوئی کمی یا غلطی نظر آئے تو براہ کرم مطلع کیجیے تاکہ اگلے ایڈیشن میں تصحیح کی جا سکے. قرآن کا آغاز ہی اس بات سے ہو رہا ہے کہ اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے. اور پھر کیا ہدل للمتقین ہے، قرآن ان لوگوں کی ہدایت ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور جنہیں اس بات کا خوف ہوتا ہے کہ کہیں اللہ ان سے ناراض نہ ہو جائے. اگر کسی شخص کے پاس بہت زیادہ علم ہو، چاہے اسلام کا علم ہی کیوں نہ ہو، لیکن تقویٰ نہ ہو تو آپ حیران ہوں گے اس وقت بھی دنیا کے اندر ایسے لوگ ہیں جو قرآن کے بارے میں اتنا جانتے ہیں، حدیث کے بارے میں اتنا جانتے ہیں،
عربی علوم کے بارے میں اتنا جانتے ہیں کہ وہ اپنی زبان کو نہیں اتنا جانتے، لیکن اللہ نے ہدایت دی۔ وہ تنقید کے لیے پڑھتے ہیں، وہ اس میں چیزیں ڈھونڈنے کے لیے، اس پہ اعتراضات کرنے کے لیے پڑھتے ہیں، اور اس میں مہارت استعمال کر دیتے ہیں، لیکن تو یہ لازمی نہیں کہ جس کے پاس دین کا علم ہی ہو تو وہ اچھا ہو جائے گا یا اسے ہدایت مل جائے گی۔ ہدایت اللہ کا کام ہے، اس کو دیکھا ہے کسی ابھی گرمی ہے تو یہ بابا جی پڑھا رہے ہیں۔ ہدایت یعنی یہ کہ کیا کرنا ہے، کب کرنا ہے، کیسے کرنا ہے۔ ہماری زندگی میں ہدایت سب سے اہم چیز ہے، اور ہمیں زندگی کے ہر موڑ پر، ہر لمحہ اور ہر کام میں ہمیں اس کی ضرورت ہے۔ اگر ہم ہدایت پر ہیں تو ہم واضح اہداف کے ساتھ اور بغیر کسی گمراہی کے زندگی گزار سکتے ہیں۔ یہ ہے تو علم، اسے ایک بار دہرا لیجیے اپنے ٹاپک پلیز۔ تو آئیے ترجمہ ایک بار پھر دیکھ لیتے ہیں۔ الف لام میم، اس کا کوئی ترجمہ نہیں ہے، اور دوسری اگلی آیت ہے اس کا یہ کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں، پرہیزگاروں کے لیے ہدایت۔ اصل میں تو جو یہ قرآن یا اصل کتاب ہے نا، یہ یہاں نہیں ہے، یہ لوح محفوظ پہ لکھی ہوئی ہے۔ دنیا میں لکھی ہوئی حالت میں نہیں آئی تھی، جیسے تورات جو لکھی ہوئی آئی تھی، تختیوں پہ لکھی ہوئی شکل میں آئی تھی، قرآن نہیں آیا تھا۔ تو لہٰذا قرآن ہم سے بہت دور ہے، لیکن جو ہم پڑھتے ہیں ہمارے سامنے ہوتا ہے، وہ لکھائی ہوئی جو ہماری پرنٹڈ ہے انسانوں کی، اس لیے ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں یہ کتاب جو ہمارے ہاتھ میں ہے۔ یہ چونکہ نزدیک ہے اس لیے جو ہے یہاں پہ ذالک کا ترجمہ جو ہے یہ کیا۔ ادروائز تو ذالک وہ ہے جو لوح محفوظ میں اصل لکھا ہوا ہے، لوح محفوظ میں پورا قرآن ہے، اور پورا قرآن ایک ہی دفعہ لوح محفوظ سے آسمان دنیا پہ نازل ہو گیا تھا۔ یہ اور بات ہے کہ آسمان دنیا سے زمین کے اوپر جو ہے 23 سال میں جا کے، تو یہاں جب یہ ذالکہ ہے اصل میں وہ قرآن، لیکن ہمارے پاس چونکہ اس کی لکھی ہوئی کاپی ہے، یہ کاپی ہے، پرنٹ ہے جو ہم نے انسانوں نے اپنے لیے بنا لیا پڑھنے کے لیے، لکھنے کے لیے، تو اس لیے جو ہم کہتے ہیں یہ کتاب۔ تو آئیے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ بڑی اہم بات تھی، اس بات ہم سے یہ ملے قرآن میں کوئی شک نہیں، قرآن ہدایت کی کتاب ہے اور متقیوں کے لیے۔ تو آئیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں۔ کیا حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھا کرتے تھے، اللہم انی اسألوک الہدی والتقی والعفاف والغنی۔ اے اللہ، بے شک میں سوال کرتا ہوں تجھ سے ہدایت کا، تقوی کا، پاک دامنی کا، بے نیازی کا۔ قرآن پر میرا ایمان زیادہ فرما، مجھے ہمیشہ اس کتاب کو ہدایت کی غرض سے پڑھنے کی توفیق دے۔ اپنا احتساب کیجیے، آیا واقعی ہم اس پہ عمل کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں؟ تو اپنے لیے پلان بنائیے، انشاءاللہ میں قرآن سے ہدایت لینے میں اپنا وقت صرف کروں گا یا کروں گا، میں تقوی کو زیادہ سے زیادہ بڑھانے کی کوشش کروں گا یا کروں گا۔ ایک بات یاد رکھیں، عربی گرامر میں ایک چیز بڑی عجیب مسئلہ ہے، یہ جو آنا کا صیغہ ہوتا ہے اور یہ جو نا کا صیغہ، نحنو کا صیغہ ہوتا ہے، یہ مذکر مؤنث دونوں کے لیے ہوتا ہے، اس میں تخصیص نہیں ہے۔ مجھے نہیں پتا کہ اس وقت جب یہ قانون بن رہے تھے اور صیغے تقسیم ہو رہے تھے، کس نے جو ہے آنا اور نانو کو جو ہے دونوں کے لیے مختص کر دیا۔ تو لہٰذا جو بھی پڑھ رہا ہو وہ اپنے حال کے مطابق اس کا ترجمہ کیا کرے۔ اگر مذکر ہے تو کہے جی میں کروں گا یا کرتا ہوں یا کروں، مؤنث ہے تو مؤنث، کیوں؟ آنا کا ترجمہ دونوں کے لیے ہی ہے، اور نحنو کا بھی اسی طرح ہے۔ ہم مذکر بھی ہو سکتے ہیں، ہم بڑی گہرائی ہے بعض اوقات بعض اوقات۔ آئیے اسماء اور افعال کی طرف سے، اس میں ایک لفظ آیا کتاب، اسم ہے، ہم نے دیکھ لیا، اور اس کی جمع ہوتا ہے کتب، اردو میں بھی ہوتا ہے کتاب، کتابیں، کتب۔ اور ایک ہے متقین، متقین جو ہے یہ کیا ہے؟ اسم ہے، کیوں؟ اس پہ تنوین نظر آ رہی ہے دوزے، تو لہٰذا اس کی جمع ایک قاعدے سے جو واو نون یا نون سے ہم کرتے ہیں، کیا ہوگا؟ متقون۔ آج کے تو صرف یہی دو لفظ ہیں جن میں سے ایک کو ہم پہلے سے جانتے ہیں، کتاب، کتب۔ اب آئیے افعال کی طرف چلتے ہیں۔
اس میں جو ہے اتفاق سے فتح، نصرہ، دربا، سمیا کے پیٹرن پہ کوئی فعل آیا ہی نہیں. ہدن آیا ہے، وہ ہے کمزور والا، یہ صحت مند نہیں ہے. البتہ ہم نے سورۃ الفاتح میں کچھ پڑھے تھے، تو آئیے انہیں دیکھ لیتے ہیں. اس میں ہم نے پڑھا تھا حمیدہ الحمد سے، حمیدہ یحمد احمد، حامد محمود. اب یہاں پہ غور کیجئے، حمیدہ، حمیدہ زیر آ رہا ہے درمیان والے لفظ ہے. جس درمیان والے لفظ پہ ماضی میں زیر آئے یا زبر آئے، اس کے امر میں حمزہ کے نیچے زیر آتا ہے. تو دیکھ لیجئے، حمیدہ کا امر کیا بنا؟ احمد، زیر احمد. سے. ٹھیک ہے جی. آپ نے دو چیزیں مجھ سے سیکھنی ہے کہ یہ حمیدہ یحمدو سے امر ہم کیسے بنائیں گے. اگر آپ کو جو ہے زیر نظر آ رہا ہے، چاہے وہ مضارع میں نظر آ رہا ہو چاہے ماضی میں نظر آ رہا ہو، ضربا یضربو مضارع میں جا کے زیر نظر آتا ہے، دونوں میں کیا ہوگا؟ امر کے اگر الف لگتا ہے، حمزہ لگتا ہے، تو اس کے نیچے زیر ہے. چلیے اگلا ہے ملکا یملکو املک، مالک، مملوک، ملک. یہ دیکھیں زیر کہاں آیا، کہاں نظر آ رہا ہے اس کا زیر؟ ملکا یملکو میں زیر کہاں آیا؟ مضارع میں. مضارع میں آ گیا نا، مطلب ماضی میں آئے گا یا مضارع میں آئے گا. یہ ضربا یضربو جو ہے وہ ماضی میں لاتا ہے، سمع یسمعو جو ہے وہ ماضی میں لاتا ہے، یہ مضارع میں لاتا ہے ضربا ضرب. تو لہذا اس کے امر میں کیا ہوگا؟ زیر والا حمزہ اگر حمزہ لگنا ہے. ٹھیک ہے جی. چلیں اگلا دیکھیں، ابدا یعبدو عبد، ابدا یعبدو عبد، عبد معبود، عبادہ. ابدا یعبدو پہ غور کریں، درمیان والے لفظ پہ کیا حرکت آ رہی ہے؟ ماضی میں زبر، مضارع میں کیا ہے؟ پیش. اس کا پیش. مطلب ہے اس امر پہ پیش لگے گا. ابدا یعبدو کے امر پہ عبد پیش. ہوگا. کیوں؟ اس کے درمیان والے ایک لفظ پہ پیش آ رہا ہے، چاہے وہ مضارع میں آ رہا ہے چاہے ماضی میں آ رہا ہے، دونوں صورتوں میں امر پہ پیش لگے گا. الحمدللہ آج ہم نے تینوں چیزیں سیکھی. سوری سر، یہ کچھ سمجھ نہیں آ رہی بات کہ تیسرے حرف کے اوپر، تیسرے حرف کے اوپر جو لگے گا، جیسے جو آپ کا ماضی ہے اس میں تو ابدا کے اوپر دال کے اوپر زبر آ رہا ہے اور مضارع کے اوپر با کے اوپر پیش آ رہا ہے، تو جو مضارع کے اوپر لگے گا وہ پھر لگے گا امر میں. میری بات سن لیجئے، میں آپ کے لیے آسان کر دوں. سر ایک دفعہ اور بتا دیجیے. آپ لوگ توجہ. روٹ لیٹر کتنے ہوتے ہیں؟ 3 ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. ابھی تک ہم 3 سے مزید فی میں نہیں گئے نا، وہ تو QC 3 میں جا کے پڑھیں گے. تو سب درمیان والے کی بات کر رہے ہیں نا. پلیز سسٹر لیٹ می ٹو ٹیل دیم. آپ بھی سنیے، یہ بات بہت آسان ہے، ایک دفعہ سمجھ آ گئی. آپ لوگوں کا مسئلہ ہمیشہ کے لیے حل ہو. مجھے پوچھنا بھی ہوتا ہے، آپ فٹ مجھے بتایا کریں. 3 حرفی لیٹر، ماضی میں تو 3 حرف ہیں، نظر آ رہے ہیں نا، حمیدہ میں 3، ملکہ میں 3، ابدا میں. یہاں تک آپ کو بات سمجھ آئی؟ اب مضارع جی. میں 3 لیٹر کیا ہے؟ علامت مضارع کو ہم ہٹا دیتے ہیں. جب علامت مضارع ہٹ جاتا ہے تو 3 حرف رہ جاتے. دیکھیں، یا ہٹا ہا میم دال رہ گیا، یا ہٹا میم لام کاف رہ گیا، یا ہٹا عین با دال رہ گیا. 3 روٹ لیٹر ہو گئے نا. جی. مضارع میں علامت مضارع ہٹانے کے بعد 3 بنے نا. اب یہ جو جی. 3 چاہے ماضی کے ہیں یا 3 مضارع کے ہیں، جو روٹ لیٹر ان میں جو درمیان والا لیٹر ہوتا ہے نا، وہ اس کی حرکت کو دیکھا جاتا ہے. اگر وہ حرکت زبر ہے یا زیر ہے تو جو حمزہ امر میں لگے گا اس کے نیچے دونوں صورتوں میں زیر. اگر اس پہ پیش آ رہا ہے تو حمزہ پیش لگے گا. اب آپ دیکھیے یحمدو میں یا تو علامت مضارع ہٹا دیں، پیچھے درمیان والا لفظ کون سا ہے؟ میم. میم ہے نا، درمیان والا ہے نا، یہ تیسرا حرف نہیں ہے. تو آپ علامت مضارع کو کون کر کے تیسرا کہہ رہے ہیں؟ صحیح ہے. نہیں، ہم نے ہاں، علامت ماضی مضارع ماضی میں زیر آ رہا ہے اور مضارع میں زبر آ رہی ہے.
सिस्टर और प्लीज अमर में भी जबर आ रही है। प्लीज थोड़ा सा मुझे बोलने दें। प्लीज मुझे बोलने दें। आपको समझ आ गई है, ठीक है, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन लेट द अदर्स फॉलो मी। देखो, हमीदा में 3 लेटर थे, दरमियान वाले के नीचे जेर था। मलका में 3 लेटर थे, दरमियान वाले पे जबर था। अबदा में 3 लेटर थे, दरमियान वाले पे जबर था। हम आए मुदारे में, याहमदू में इलामत मुदारे या को हटा दो, वही हा मीम दाल है, दरमियान वाले पे जबर आ गया। माजी में जेर था, मुदारे में जो है दरमियान वाले लेटर पे जबर आ रहा है। यमलिकू में या इलामत हटाई, लाम दरमियान वाला लफ्ज है, उस पे जेर है, हालांकि माजी में जबर है उसके, यहाँ क्या जेर है। इसी तरह याबदू में या इलामत हटाई तो क्या एन गा दाल में दरमियान वाले पे पेश है। ये जो दरमियान वाला लेटर होता है ना, इसकी हरकत अहम होती है। अगर ये पेश है, अमर बनाते हुए पेश लगेगा। अगर ये जबर है, जेर लगेगा अमर में। अगर जेर है तब भी जेर। अब कोई थोड़ी सी पल्ले पड़ी बात, मुश्किल है, प्लीज टाइम कम है, तो ये इसको आप रिकॉर्डिंग में देख लीजिएगा, इंशाल्लाह 2-3 दफा सुनने से आपको क्लियर हो जाएगा। नहीं तो वरना ये इनको जो है फिर हम बार बार प्रैक्टिस करेंगे पहले। और रजा का भी आ गया, रजा का यर्जुकु उर्जुक राजिक मरजुक रिज़्क। रजा का में माजी में तीनों पे जबर, मुदारे में दरमियान वाले लफ्ज पे क्या हरकत आ रही है? जी जिस सिस्टर ने इतराज किया वही बताएं, कैसे पता है? ये तो तीसरा लफ्ज है, पेश आएगी, क्योंकि आपने बताया कि फेले मजारे में हम ये को हटाएंगे या को, तो फिर जो हाँ, दरमियान अब आप समझ गई है कि इलामत मुदारे जो है वो उस लफ्ज का हिस्सा नहीं है, वो सिर्फ मुदारे को जाहिर करने के लिए इलामत लगेगी, वो उसका रूट जी, जी। लेटर का हिस्सा नहीं है। जब उसे हटाया तो ठीक। दरमियान और लफ्ज आपके सामने खुला पड़ा है, सही है। पेश के साथ। अब इसके जो है अमर में क्या लगेगा? अब इसके अमर में पेश लग रहा है वो तो लग रहा है ना, आप क्या लगाएंगी? आप तो अपना फैसला करें ना। जो आपको अब पता चल जाए दरमियान वाले लफ्ज पे मुदारे में जाके पेश आ गया है, तो लिहाजा अमर बनाते हुए पेश लगे। पहले में भी पेश आ रहा है और पहले में तीसरे पेश में नहीं आ रहा है। पहला जो है उसमें रज़ाका में तीनों जबर है। नहीं, यर्जुक में जाके और जुक में उर्जुक तो अमर है, वो अमर को तो हम ले ही नहीं रहे, अमर तो हमने खुद बनाना है। अच्छा, अब बना बनाया अमर उठा रहे हैं, वाह क्या कमाल है जी। हिंग लगे ना फिटकरी ते रंग भी चौका है, बना बनाया लफ्ज उठा के लगे हम। उर्जुक तो हमने बनाना है, उसको क्यों पकड़ रही है? चले, बहुत हो गया ये जी। कोई हामिदा का जो है ना टेबल करा दे। हाँ जी, चले, एक ने मिसिस खालिद ने हैंड रेज किया, कराइए जी मिसिस खालिद। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमीदा उसने तारीफ की, हमीदू उन सब ने तारीफ की, हमिदता आपने तारीफ की, हमिदतू मैंने तारीफ की, हमिदतुम आप सब ने तारीफ की, हमिदना हम सब ने तारीफ की। ये एंड वाला गायब हुआ हुआ है, लेकिन हमदत है शायद उस औरत ने तारीफ की। हामिदत, ये मीम के नीचे जेर चल रहा है पूरे टेबल में, तो हमीदत उस औरत हामिदत ने तारीफ की। सर वो नजर नहीं आ रही स्लाइड में। ना आए। जी आपको अगली पूरी 6 सीटें नजर आ रहे हैं, उनसे हेल्प लीजिए। सही जी है जी सर। बिल्कुल। यहमद यहमदू वो तारीफ करता है, मदूना वो सब तारीफ करते हैं, तहमदू आप तारीफ करते हैं, अहमदू मैं तारीफ करता हूँ, तहमदूना आप सब तारीफ करते हैं, नहमदू हम सब तारीफ करते हैं, तहमदू वो औरत तारीफ करती है, इहमद तारीफ कर, इहमदू तारीफ करो, लतहमद मत तारीफ कर, लतहमदू मत तारीफ करो, हामिदुन तारीफ करने वाला, महमूदुन जिसकी तारीफ की गई, हमदुन तारीफ करना। गुड। अब अगला टेबल है मलाका। जी कौन मलाका का टेबल कराएगा? कराइए। किसी ने भी हैंड रेज, जब कोई भी हैंड रेज नहीं करेगा तो याद रखो मैं खुद शुरू हो जाऊंगा। चले जी, खालिदा मंजूर कराइए। मलका वो मालिक हुआ, मलकू वो सब मालिक हुए,
मलकता आप मालिक हुए, मलकतू मैं मालिक हुआ, मलकतुम आप सब मालिक हुए, मलकना हम सब मालिक हुए, मलकत वो औरत मालिक हुई। यमलिकू वो मालिक होता है, यमलिकू ना वो सब मालिक होते हैं, तमलिकू आप मालिक होते हैं, अमलिकू मैं मालिक होता हूँ, तमलिकू ना आप सब मालिक होते हैं, तमलिकू हम नमलिकू हम सब मालिक होते हैं, हिया तमलिकू वो औरत मालिक होती है। इमलिक तुम मालिक हो, इमलिकू तुम सब मालिक हो, ला तमलिकू तुम मत मालिक हो, ला तमलिकू तुम सब मत मालिक हो, मालिकुन मालिक होने वाला, ममलूकुन जिसका मालिक हुआ, मिल्कुन। अच्छा, इसमें एक टिप है, ये याद रख लीजिए, अक्सर बल्कि 95% जो है अमर में ये होता है, अमर का आखिरी लफ्ज जो है वो सकून होता है, जज़म होता है, और नहीं कभी जज़म होता है। ये है इमलिक काफ साकिन, इमलिकू वाव साकिन, ला तमलिक काफ साकिन, ला तमलिकू वाव साकिन। अमर और नहीं का आखिरी लफ्ज जो है वो जज़म सकून की हालत, पेश नहीं। अलबत्ता चूंकि वो जज्म ये पेश की शिक्ल है तो अक्सर लोग इसे पेश पढ़ जाते हैं। पेश का इसका फर्क है, पेश का गोल सा एक सिरा होता है जिसमें खाली जगह होती है, जैसे यमलिकू में देखें, यमलिकूना में देखें, तमलुकू में देखें, पेश के अंदर छोटी सी खाली जगह है। यहाँ इमलिक इमलिकू वाला ये जो साकिन है इसमें खाली जगह नहीं है, ये फर्क होता है इनका। बल्कि इमलुकू जो है उसमें देखें पेश भी है, साथ ही आगे जज़म है, दोनों का फर्क नजर आ रहा है। तो अगला है जी अबदा, किसकी बारी है, ये कौन है, अन्नम खान है जी, कराइए अन्नम। عبد عبدوا عبدت عبدت عبدتم अन्नम तो करें, عبدنا ठीक है, عبدت अबदना, ठीक, يعبد يعبدون تعبد أعبد تعبدون نعبد تعبد أعبد أعبدوا لا تعبد لا تعبدوا عابد معبود عبادة गुड। ये हमने किसी वन में भी किया था। इसमें सिर्फ आपने ये ख्याल रखना है, माजी में अबदा अबदू दाल की आवाज है, अबत्ता अबत्तू अबत्तुम अबदना, अबदना में जाके दाल आती है, ये तीन जो है अबत्ता अबत्तू अबत्तुम में दाल की आवाज थी। अगला है जी क्या, रज़का जी, कौन कराएगा, किसी ने हैंड रेज किया, रज़का उसने रिज़्क दिया, रज़कुन सबने रिज़्क दिया, रज़कता आपने रिज़्क दिया, रज़कतु मैंने रिज़्क दिया, रज़कतुम आप सबने रिज़्क दिया, रज़कना हम सबने रिज़्क दिया, रज़कत उस औरत ने। यर्ज़ुकु वो रिज़्क देता है या देगा, यर्ज़ुकुना वो सब रिज़्क देते हैं या देंगे, तर्ज़ुकु आप रिज़्क देते हैं या देंगे, अर्ज़ुकु मैं रिज़्क देता हूं या दूंगा, तर्ज़ुकुना आप सब रिज़्क देते हैं या देंगे, नर्ज़ुकु हम सब रिज़्क देते हैं या देंगे, तर्ज़ुकु वो औरत रिज़्क देती है या देगी। उर्जुक रिज़्क दे, उर्जुकु रिज़्क दो, ला तर्जुक मत रिज़्क दे, ला तर्जुकु मत रिज़्क दो, राज़िकुन रिज़्क देने वाला, मर्ज़ुकुन जिसको रिज़्क दिया गया, रिज़्कुन रिज़्क देना। आइए अब तीन हरफी कमजोर अफ़ाल पे चलते हैं, वो एक आया है इसमें, वो देख लेते हैं, वो है हदा। हदा उसने हदायत दी, याहदी वो हदायत देता है, एहदी हदायत दे, हादिन हदायत देने वाला, मादिन जिसको हदायत देगी, हुदन या हदाया हदायत देना। ये हमने चूंकि पढ़ना है तो इसका टेबल आ गया, तो कौन कराएगा भाई टेबल, अच्छा ठीक है। हदा उसने हदायत दी, हदो उन सब ने हदायत दी, हदायता आपने हदायत दी, हदायतु मैंने हदायत दी, हदायतुम आप सब ने हदायत दी, हदायना हम सब ने हदायत दी, हादत उस औरत ने हदायत दी। याहदी वो हदायत देता है या देगा, याहदूना वो सब हदायत देते हैं या देंगे, ताहदी आप हदायत देते हैं या देंगे, आहदी मैं हदायत देता हूँ या दूंगा, ताहदूना आप सब हदायत देते हैं या देंगे, नाहदी हम सब हदायत देते हैं या देंगे, ताहदी वो औरत हदायत देती है देगी, एहदी हदायत दे, एहदू हदायत दो, ला ताहदी मत हदायत दे, ताहदू मत हदायत दो, हादियुन हादिन या हादियुन हदायत देने वाला, महदियुन जिसको हदायत देगी, हुदन या हदायत। इसके अच्छा सर, दो
اس میں ایدی آپ نے ابھی بتایا تھا کہ جو فعل امر ہوگا اس میں لاسٹ والے میں جزم آئے گا، لیکن اس میں زیر آ رہی ہے، ایدی آ رہا ہے. یہ جو کمزور افعال ہے نا سسٹر، ان کے رول بڑے ہونگے بونگے، اسی وجہ سے ان کو علیحدہ کیٹیگری کی گئی ہے. ان کے اندر امر بھی ایک لفظ کا بن جاتا ہے، اور کبھی زیر آ جاتا ہے، کبھی زبر آ جاتا ہے، کبھی جزم غائب. اصل میں یہاں پہ تھا یا کے اوپر جزم ہے، وہ یا بھاگ گئی امر کا سن کے اور اپنی جگہ علامت یا چھوڑ گئی ایدی کے نیچے. یہ ایدی کے نیچے جو زیر ہے نا، یہ اصل میں وہ یا کی نشانی ہے. خود یا اپنا جزم لے کر بھاگ گیا. دیکھیں ایدو میں وہ جزم نظر آ رہا ہے نا، لا تہدیم میں جزم نظر آ رہا ہے، لا تہدو میں واو میں جزم نظر آ رہا ہے. یہاں ایدی کے اندر بھی جزم ہے، وہ اس یا کے اوپر ہے جو غائب ہو گئی ہے. وہ یا اپنے ساتھ جو ہے جزم کو بھی لے. تو سر کمزور سمجھ افعال آئی؟ کی کیا نشانی ہے؟ ہاں وہ تو سمجھ آ گئی کہ یا کے اوپر جزم تھی تو یا کیا یہاں پہ تبدیل. نشانی ہے؟ آپ تھوڑا سا اگر صبر کریں، کل بھی میں نے پڑھایا تھا، آج بھی پڑھا رہا ہوں، انشاءاللہ اگلے 10 لیسن میں ہم کمزور حرف کی نشانی ہی پڑھیں گے. پہلی سلائیڈ یہی آتی ہے. تھوڑا سا چلے سر صحیح. بلکہ آ گیا یہ گرامر کا پورشن آ گیا. ہم نے آلریڈی 10 منٹ آج زیادہ لے لیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے. کورس 2 صفحہ 1 اشارہ سی گرامر میں آج ہم وعدہ کا ٹیبل پڑھیں. وعدہ یہ جو ہے، اور اسے اخذ شدہ الفاظ 120 مرتبہ قرآن میں آتے ہیں. کمزور حرف پہلے ہم لیتے ہیں کہ کمزور حرف کیا ہوتا ہے. عربی میں 3 حرف ہیں، واو، یا، الف. ان کو کیا کہتے ہیں؟ کمزور حرف. اور 3 میں سے اگر کوئی ایک یا دو کسی فعل میں آ جائیں تو وہ فعل کمزور ہو جاتا ہے. دیکھیے واہبا، اس میں کیا آیا؟ واو آیا نا، واو کمزور ہوتا ہے نا، تو واہبا کمزور ہو گیا. وعدہ کیا آیا؟ واو آیا جی واو. کمزور ہو گیا. وہ وعدہ کیا جو کالا الف آیا کمزور ہو گیا. اب یہ پہچان ہوگی نا، یہ انشاءاللہ 10 سبق تک چلے گی. اگر آج بھول گیا کل پھر پڑھائیں گے، پھر پڑھیں گے، پھر پڑھیں. آخر آپ تنگ آ کے خود بتانے لگ جائیں گے کہ جی یہ کمزور حرف ہے. تو کمزور حرف کے بارے میں آپ نے 3 باتیں ہیں. پہلی یہ کہ ان کے ٹیبل بالکل ویسے بنتے ہیں جیسے فتح یفتح، نصرہ ینصرو، ضربہ یضربو، سمع یسمعو کے ٹیبل. دوسری بات آپ نے یہ یاد رکھنی ہے، یہ کمزور ہوتے ہیں بیچارے، تھک جاتے ہیں. جب تھک جاتے ہیں تو 2 کام کرتے ہیں، یا تو غائب ہو جاتے ہیں وہاں سے، جیسے ایک میں دیکھا یا غائب ہو، یا پھر ایک دوسرے سے جگہ بدل لیتے ہیں، یعنی ایک دوسرے کا سہارا بنتے ہیں، ٹیم ورک کرتے ہیں. مثلا واو تھکتا ہے تو اپنی جگہ یا الف کو کھڑا کر دیتا ہے، یا تھکتی ہے تو اپنی جگہ واو یا الف کو لے آتی ہے، الف تھکتا ہے تو اپنی جگہ واو یا، اور اگر وہ ان میں سے کوئی نہ آ رہا تو وہ غائب ہو. یہ وجہ ہے کہ کمزور کے اندر جو تبدیلیاں ہوتی ہیں ٹیبل میں، وہ ہٹ کے تھوڑی ہوتی ہیں، ان کو تھوڑا یاد کرنا پڑتا ہے، علیحدہ سے سمجھنا پڑتا ہے. اگرچہ ان کی لاجک ہوتی ہے، وہ لاجک ہمیں نہیں بتائی جاتی، نہ ہم پوچھتے ہیں، نہ ہمیں سمجھ آتے ہیں. ہمیں صرف وہ کہتے ہیں جی اس ٹیبل کو آپ یاد کر لیں، یہ اس طرح بنتا ہے. لیکن اب کمزور فعل آپ کبھی نہیں بھولیں گے. کیا ہے؟ جس میں واو یا الف میں سے کوئی ایک یا ایک سے زیادہ ہے وہ کمزور. ہم بار بار اسے دہرائیں گے. تو یہ سب تبدیلیاں جو ہوتی ہیں آسانی کے لیے ہوتی ہیں. اور تیسری بات آپ نے یاد رکھنی ہے کمزور افعال کے بارے میں، اگر ماضی کے اندر آپ کو جو ہے پہلے صیغے میں الف نظر آئے تو سمجھ جائیں یہ اصلی نہیں ہے. الف کبھی بھی روٹ لیٹر نہیں ہوتا، وہ اصل میں یا تو واو ہوتا ہے یا پھر یا ہوتا ہے. یعنی یا تو واو نے اپنی جگہ الف کو کھڑا کیا ہوتا ہے یا نے کھڑا کیا ہوتا ہے، وہ غائب ہو جاتے ہیں. تو لہٰذا الف جو ہے ہمیشہ روٹ لیٹر کے اندر واو یا کو ظاہر کرتا ہے. جیسے دیکھیے مثال، کالا ایک لفظ ہے، کالا فعل ہے نا، اس میں الف آ رہا ہے درمیان، دا بھی ایک ہے، یعنی اصل میں یہ الف نہیں ہے، یہ واو ہے. اسی طرح قادا ایک فعل ہے، اس میں الف نظر آتا ہے. اسی طرح زادہ کے اندر بھی ایک الف نظر، یہ الف نہیں ہے، یہ اصل میں یا ہے. کیسے پتہ چلا جی؟ آئیے روٹ لیٹر دیکھتے ہیں. کالا کے روٹ لیٹر ہوتے ہیں کاف واو لام، تو پتہ چل گیا کہ یہ واو اصل میں کیا ہے؟ الف کی جگہ، الف جو ہے واو کی جگہ آ کے کھڑا ہوا. دا کا روٹ لیٹر ہوتا ہے دال اینڈ واو. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو الف دعا میں نظر آ رہا ہے دا میں، یہ کیا واو کی جگہ آیا ہوا ہے.
اسی طرح قادہ کے روٹ لیٹر دیکھیں کاف یا دال، اس کا مطلب یہ ہوا قادہ کا الف جو ہے وہ یا کی جگہ آیا ہے. زادہ میں دیکھیں روٹ لیٹر کیا ہے زا یا دال، اس کا مطلب زادہ کا الف جو ہے یا کی جگہ آیا ہے، یا نے اسے پکڑ کے اپنی جگہ. اب آپ کا یہ سوال ہوگا میں کیسے پتہ چلے گا یہ واو ہے کبھی یا ہے کبھی آپ ہے؟ اس کے 3 طریقے. نمبر 1، آپ ڈکشنری سے جب کسی لفظ کو ڈھونڈتے ہیں وہاں جا کے آپ کو پتہ چلتا ہے یہ کالا تو کوئی لفظ ڈکشنری میں ہے ہی نہیں، وہاں تو کاف واو لام لکھا ہوا ہے اور وہ واو ہے اصل میں کالا کا. دوسرا یہ کہ آپ کو کوئی پڑھاتے ہوئے بتاتا ہے، جیسے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کالا اور دا میں یہ جو الف ہے یہ واو کی جگہ ہے. اسی طرح جیسے قادہ اور زادہ میں جو ہے یہ الف یا کی جگہ میں بتا رہا ہوں، یعنی کوئی ٹیچر پڑھاتے ہوئے آپ کو بتائے گا. اور تیسرا، آپ کوئی کتاب پڑھتی ہیں، آپ ٹیکسٹ بک پڑھتی ہیں، آپ گرامر پڑھتی ہیں، آپ PDF پڑھتی ہیں، آپ کوئی مٹیریل پڑھتی ہیں، وہاں مطالعے میں آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ جو کالا ہے اس میں الف یہ واو کی جگہ ہے، دا میں الف ہے. اس طرح ان 3 طریقوں سے کہ کون سا لفظ کون سا الف کس کی جگہ ہے، واو کی جگہ یا یا. اس کا بھی ایک طریقہ ہے، وہ انشاءاللہ کسی ایڈوانس اسٹیج پہ آپ سیکھیں گے کہ کس طریقے سے آپ ڈیٹیکٹ کرتے ہیں کہ یہ آنے والا الف یا واو یا جو ہے یہ اصلی ہے یا کسی کی جگہ ہے. تو یہ بھی بار بار ریپیٹ کریں گے ہم، پریشان نہ ہو، 2-4 لیسنوں میں یہ بات آپ کو اچھی طرح. اب آ جاتے ہیں ابواب. صحت مند ابواب کیا تھے؟ QC1 میں آپ پڑھ کے آئے، فتح، نصرہ، باسوں میں. اب کمزور کے لیے ہم آپ کو کہیں گے 3 جو ہے جملے یاد کریں. پہلا کیا ہے؟ اللہ نے دینے کا وعدہ کیا. دینے سے مراد کیا ہے؟ وہابہ، اور وعدہ سے ہے وعدہ. بلکہ کہا زیادہ دوں گا، کہا سے کیا مراد ہے؟ کالا اس نے کہا، زیادہ سے زیادہ اس نے بڑھایا. تیسرا جملہ ہے اس لیے دعا کرو ہدایت کی. اس میں دعا سے کیا مراد ہے؟ دعا اس نے دعا کی، ہدایت سے ہدا اس نے. تو یہ 6 جو ہے کمزور ابواب یا کمزور جو ہے افعال کے باب آپ کو یاد ہو جائیں. کیا؟ وہابہ وعدہ، کالا زادہ، دا. اور ان کو علیحدہ علیحدہ لکھنے کی کیا وجہ ہے؟ ایک ہی لائن میں کیوں نہیں لکھ دیا؟ دیکھیں یہ جو پہلے ہیں وہابہ وعدہ، ان میں کمزور لفظ شروع میں آ رہا ہے. یہ وہ باب ہیں جن کے شروع میں کمزور لفظ. کالا زادہ میں کمزور لفظ یہ الف درمیان میں آ رہے ہیں، اس لیے ان کو علیحدہ رکھا گیا. دا میں کمزور لفظ آخر میں آئے، اس لیے ان کو ایک علیحدہ کیٹیگری میں رکھا گیا. پھر دوسری بات ہے وہابہ جو ہے وہ فتحہ کے پیٹرن پہ آتے، اس لیے اس کو فتح کے سامنے رکھیے. حالت دا جو ہے نصرہ کے پیٹرن میں، اس لیے ان کے سامنے لکھے گئے. وعدہ، دا، زادہ، ہدا یہ دربہ کے پیٹرن پہ، اس لیے اس کے سامنے. تو یہ جو ٹیبل ہوتا ہے یہ بڑا اہم ہوتا ہے. یہ آپ کو ایک تو یہ بتاتا ہے آیا یہ کمزور حرف میں آ رہا ہے یا درمیان میں آ رہا ہے یا آخر میں. دوسرے یہ بتا رہا ہے کہ اس کے ٹیبل کس کے پیٹرن پہ بنے گی. وہابہ کا فتح کے پیٹرن، کالا دا کا نصرہ کے پیٹرن پہ، وعدہ زادہ ہدا کا در. یہ بات کی باتیں ہیں، فی الحال تو آپ ان کو یاد کر دیں. 3 چیز. کیا؟ اللہ نے دینے کا وعدہ کیا ہے. اللہ نے دینے کا وعدہ کیا ہے. اللہ نے دینے کا وعدہ کیا ہے. دینے سے وہابہ اس نے دیا، وعدہ سے وعدہ اس نے وعدہ کیا. بلکہ کہا زیادہ دوں گا، بلکہ کہا زیادہ دوں گا، بلکہ کہا زیادہ دوں گا. کہا سے کالا اس نے کہا، زیادہ سے زیادہ اس نے کہا. اس لیے دعا کرو ہدایت کی، اس لیے دعا کرو ہدایت کی، اس لیے دعا کرو ہدایت کی. دعا سے دعا اس نے دعا کی، ہدایت سے ہدا اس نے. آپ میں سے کوئی ایک بار ہی دہرا دے تو پھر ہم آگے چلیں. جی آپ لوگ ریڈی رہا کریں، نہیں ورنہ پھر فارمولا تو مجھے آتا ہے، میں خود دہرا دوں گا. اللہ نے دینے کا وعدہ کیا ہے. دینے سے وہابہ اور وعدہ سے وعدہ. بلکہ کہا زیادہ دوں گا، کہا سے کالا، زیادہ سے زیادہ. اس لیے دعا کرو ہدایت کی. دعا سے دعا اور ہدایت سے ہدا. جی سسٹر انم آپ نے ہینڈ ریز کیا تھا، آپ دہرا دیجئے. اللہ نے دینے کا وعدہ کیا ہے. دینے سے وہابہ، وعدہ سے وعدہ. بلکہ کہا زیادہ دوں گا، کہا سے قالا، زیادہ سے زیادہ. اس لیے دعا کرو ہدایت کی. دعا سے دعا، ہدایت سے ہدا. جی سسٹر خالدہ منظور آپ نے بھی ہینڈ ریز کیا تھا، پلیز آپ بھی دہرا دیجئے.
अल्लाह ने देने का वादा किया है, दिया से वहाबा और वादा से वादा, बल्कि कहा ज्यादा दूंगा, काला और ज्यादा से ज्यादा। उसने इसलिए दुआ करो हदायत की, दुआ से दाआ और हदायत से हदा। जज़ाकल्लाह खैरा। चलें जी आगे चलते हैं। ये तो हमने रोज दोहराना है, कभी ना कभी पक्के हो जाएंगे। हमने गुज़श्ता सबक में जो है ये 6 चाबियां देखी थी। वहाबा, याहबू, हब, वाहिब, महू, वहाब और वहब। इसके 2 जो है मस्दर हैं, वहाब भी होता है और वहब। तो आइए, वादा, वादा कमजोर है। क्यों कमजोर है? शुरू में एक कमजोर हर्फ आ रहा है जो कि वाव है, इसलिए ये कमजोर है। ये इसकी पहचान है कमजोर की कि ये कमजोर है। क्यों? इसमें कमजोर हर्फ आ रहा है वाव। वादा, उसने वादा किया। इसके लिए आयत है, वादल्लाहुल मोमिनीना वल मोमिनाति जन्नत। क्या अल्लाह ने वादा किया है मोमिनों और मोमिन औरतों के लिए जन्नत का। ये माजी का टेंस। वादा, उसने वादा किया। वादू, उन सब ने वादा किया। वादता, आपने वादा किया। वादतू, मैंने वादा किया। वादतुम, आप सब ने वादा किया। वादना, हम सब ने वादा। वादत, सब। इसमें देखें अबदा की तरह ये दरमियान के 3 सिगे जो हैं, वादता, वादतू, वादतुम में दाल की आवाज नहीं आती। कुलिया क्या है? कुलिया ये है, अगर किसी लफ्ज पे जज्म हो और उसके बाद वाले हरफ पे शद हो, तो इस शद को जो है ये जज्म से पहले वाले हरफ के साथ मिलाते हैं, जज्म वाला हरफ छोड़ देते हैं। ये ऐन जो है ता से डायरेक्ट मिलेगी। वाअत्ता, वाअत्तु, वाअत्तुम। अब यहाँ चूंकि शद नहीं है तो दाल को हम पढ़ेंगे वाअदना, वाअदत, वाअदत या वाअदु, वाअदु, इनमें शद नहीं। तो कुलिया ये है कि अगर शद और जज्म दोनों आ रहे हों और जज्म पहले हो, तो जिस पे जज्म होता है उस लफ्ज की आवाज नहीं निकलती, वो क्या होता है? साकिन हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो फिर क्या होता है? वाअत्ता, उससे पहला वाला लफ्ज जो है शद से जाके। अबत्ता, उसमें भी यही था, बा को हमने डायरेक्ट ता से मिला दिया था। क्यों? दाल पे जज्म थी और ता के ऊपर जो है शद थी। तो चलिए आप में से कौन ये माजी दोहराएगा? दोहराएं जी, जल्दी करें, अगली क्लास भी है, मेरे पास तो टाइम ही नहीं है। हाँ जी, खालदा मंजूर कराइए, माजी कराइए, बाकी ये रहे इनसे अगले मैं करा लेता हूँ। वादा, उसने वादा किया। वादू, वाअत्ता, वाअत्तु, वाअत्तुम, वाअदना, वाअदत। गुड। तो आइए अगला जो है इसका अरबी बोलचाल है वो देखिए। हल याइदू, क्या वो वादा करता है या करेगा? नाम याइदू। हल याइदूना, क्या वो सब वादा करते हैं? नाम याइदू, हाँ जी वो वादा करते हैं। तो क्या है ये? आपने और अगला क्या है? हल ताइदू, नाम आइदू। हल ताइदूना, नाम नाइद। अब इसका जो है वो देखिए अमर कैसे बनता है, नो सॉरी मुदारी कैसे बनता है। फतह के सामने रखा, वहाबा युहिब्बु, यहब जैसे बना था, इसी तरह ये जो है इसको वहाबा युहिब जैसे इसका बनाया था, इसको भी हम अमद बनाते हैं। तो ये बनता है याइदू। याइदू वो वादा करता है, याइदूना वो सब वादा करते हैं, ताइदू आप वादा करते हैं, आइदू मैं वादा करता हूँ, ताइदूना आप सब वादा करते हैं, नाइदू हम सब वादा करते हैं, ताइदू वो औरत वादा करती है। जी मिसिस खालिद आप दोहरा दीजिए। जी वादा, अच्छा यहाँ से करूँ ये पहले मजारे से? ठीक है। याइदू, माजी को उन्होंने करा दिया। जी जी। याइदू वो वादा करता है, याइदूना वो सब वादा करते हैं, ताइदू आप वादा करते हैं, आइदू मैं वादा करता हूँ, ताइदूना आप सब वादा करते हैं, नाइदू हम सब वादा करते हैं, या ताइदू वो औरत वादा करती है। चलिए इसका भी अभी बोलचाल देख लें। ये अभी हमने किया था, इसमें जायद एक लफ्ज आ गया। हल याइदू जैदा, याइदू जैदा या जैदन। हल याइदूना जैदा, नाम याइदूना जैदा। नाम हल जाइदून ताइदू जाइदा। जैदा, नाम आइदू जैदा। हल ताइदूना जैदा, नाम नाइदू जैदा। अब इसका अमर देखें कैसे है। वादा से याइदू बना, इलामत मुदारे या हटाई, शाबाज गौर कर, इलामत मुदारे
टाई एन के नीचे जेर है, एक्स्ट्रा हमजा की जरूरत नहीं। जी क्या होगा? ईद, ईद, बस तो यही है अमर। ईद वादा कर, ईदू वादा करो, ला ताइद मत वादा कर, ला ताइदू मत करो। देखें ईद पे भी आखिर में जज़म, ईदू पे भी वाव जज़म, ला ताइदू में जज़म, ला ताइदू में भी वाव पे जज़म। ठीक है ना जी? आखिर ये अमर नहीं, दोनों जो है हमजा क्यों नहीं जज़म लगा शुरू में? अमर में पेश नहीं हमजा पढ़ना। क्यों नहीं लगा? अलिफ जो लगता होता है। बता तो दिया कि ये एन के नीचे जेर मौजूद थी, पढ़ा जा रहा था, इसलिए हमजा नहीं लाएंगे। हमजा उस वक्त लाते हैं जब ये पहला लफ्ज साकिन हो, पढ़ा ना जा रहा हो। जैसे देखें यून सुरू, इलामत मुदारे या हटाए, नून साकिन है, पढ़ा नहीं जा रहा, इसलिए हमजा लाना पड़ता है। सही, ठीक। या फालू, या इलामत मुदारे हटाई, फा साकिन है, पढ़ा नहीं जा रहा, हमजा लाए। यहाँ पे जो है याइदू में या हटाया, एन के नीचे जेर थी, हमें जरूरत ही नहीं हमजा। अगर पहला लफ्ज पढ़ा जा रहा हो यानी उस पे जेर जबर पेश हो, फिर जो है हमजा नहीं है। जब वो ना पढ़ा जा रहा हो फिर लाइन, ये जो जेर जबर पेश है ना, ये पहिए हैं। जिस गाड़ी के नीचे पहिए लगे उसको दिक्कत देने की जरूरत है। जिसके पहिए पंचर है, पहिए हटा दिए, कोई उतार के ले गया है बगैर पहियों के है, तो उस गाड़ी को तो दिक्कत देना पड़ेगा। उसके नीचे जो है एक नया पहिया लाके लगाना पड़ेगा, या उसके आगे जो है कोई चीज लाके लगाएंगे जो उसको घसीट कर उठा कर ले जाए। ये है अमर। तो ईद जवाब होगा आइदू, इतू तुम सब वादा करो, आइदू हम सब वादा, ला ताइद तू वादा मत कर, ला आइदू में ला ताइदू तुम सब वादा, ला नाइदू। अब आ जाए फाइल फिल मफूल, वक्त कम है इसलिए मैं ज्यादा तफसील में नहीं जा रहा। वाइद वादा करने वाला, मऊद जिससे वादा किया जाए, वाद वादा करना, ये पूरा। हल अंत वाइद, क्या वादा करने वाले हैं? वाइद, हमें वादा। हल अंतुम वाइदून, क्या आप सब वादा करने वाले हो? नाम नाम वाइदून, हम सब। तो पूरा टेबल आ गया जी। आप में से कोई इस पूरे टेबल को एक बार दोहरा दीजिए। ओके, किसने नहीं किया उससे कराते हैं। मुंजा नाहिद, आपने कोई टेबल नहीं कराया, प्लीज आप। जी सर, थैंक यू सर। वादा वादू वअत्तवत्तु वअत्तुम वअतना वअदत याइदू याइदूना ताइदू आइदू ताइदूना नाइदू ताआदू ताइदू id iddu lataidu वाइद मौद वाद। जी सिस्टर तस्कीन जफर, आप भी कर दीजिए। वअदा वअदू वअत्ता वअत्तु वअत्तुम वअदना वअदत याइदू याइदूना ताइदू आइदू ताइदूना नाइदू ताइदू इद इदू लताइद लताइदू वाइद मऊद वाद। गुड, एक्सीलेंट। किसी एक और ने भी, नए बंदे ने हैंड रेज किया था, कौन था? नया? नहीं, आप तो पहले से पुराने हो। चले फिर टाइम हम बचाते हैं, आगे जो आज की चीज है उस पर लगा देंगे। वादा, उसने वादा किया, याइदू वो वादा करता है, ईद वादा कर, वाइदुन वादा करने वाला, मऊदुन जिससे वादा किया गया, वाद वादा कर। अरबी आप देख लीजिए, तुम सब वादा करते हो खालिद से, ताइदूना खालिदा, वल्लाहु याअदुकुम मगफिरतुम मिन्हु व फज़लुम, और अल्लाह तुम सबसे अपनी तरफ से फजल का वादा करता है। हमें जवाब दिए, हल वादता खालिद, वादता है तो वादतु में चेंज होगा नाम, वादतु खालिद। वजदा का टेबल आता है इसी के पैटर्न पे, वादा के, वजदा वजदू वजदता वजदतु वजदतु वजदना वजदा, याजिदू याजिदूना ताजिदू ताजिदू ताजिदूना नाजिदू ताजिद, जिद जिदू ला ताजिद ला ताजिदू, वाजिदुन मौजूदुन वजूदुन और वजूद। तो आइए ये पूरा टेबल है, आप में से कौन कराना चाहेगा हैंड रेज कीजिए। ओके मिसिस खालिद, आपने पहले किया है, पहले आप दोहरा दीजिए। वजदा खालिदा मंजूर से। वजदू वजदता वजदतु वजदतुम वजदना वजदत। यजिदू वो पाता है, यजिदूना ताजिद ताजिदू अजिदू ताजिदूना नाजिदू
ताजिदू, हिया ताजिदू, जिद पा, जिदू पाओ, ला ताजिद मत पा, ला ताजिदू मत पाओ, वाजिदुन मौजूदुन जद्दुन। जी मिसेस खालिद आइए। जी, वजदा उसने पाया, वजदू उन सब ने पाया, वजदता आपने पाया, वजदतू मैंने पाया, वजदतुम आप सब ने पाया, वजदना हम सब ने पाया, वजदत उस औरत ने पाया। यजिदू वो पाता है, यजिदूना वो सब पाते हैं, तजिदू आप पाते हैं, अजिदू मैं पाती हूँ, तजिदूना आप सब पाते हैं, नजिदू हम सब पाते हैं, तजिदू वो औरत पाती है। जिद पाओ, जिदू पाओ, लतेजिद मत पा, लतेजिदू मत पाओ, वाजिदुन पाने वाला, मौजूदुन जो पाया गया। लास्ट वाला नहीं नजर आ रहा। वजूदुन और मौजूदुन, वजूदुन मौजूदुन दो जो है इसके मस्दर है। तो आइए इसकी तरफ चलते हैं। मैं इसके लिए टाइम कोशिश कर रहा था, कुछ बच जाए, टाइम तो नहीं बचा, लिहाजा जल्दी में ही हम जो है इसे करेंगे। ये देखिए, मुजक्कर के लिए जो है हमने पढ़ा हुआ है, वाहिद क्या होता है, इसमें इशारा हाजा, और इसके मानी होते हैं ये। और जमा का क्या होता है मुजक्कर के लिए, हाउलाए, जिसके मानी होते हैं ये सब। मोनस के लिए क्या होता है, हाजे ही, ये। और जमा के लिए क्या होता है, हाउलाए, ये सब। ये तो आपको आते हैं चार। सिर्फ दो इशारे हैं जो आपने सीखते हैं, वो है तस्निया। तस्निया क्या होता है, दो का सीगा। मुजक्कर के लिए होता है हाजाने, ये दो। मुन्नस के लिए क्या होता है तस्निया, हाताने, ये दो। बस ये दो आपको नहीं आते हैं, बाकी ये तो आपको आते हैं, हाजा हाउलाए, हाजी हाउलाए ये आते हैं। हाजाने हाताने ये दो आप याद कर लीजिए। आपके ये जो है क्या है, नजदीक के इसमें इशारा पूरे हो गए, यानी नजदीक के इसमें इशारा पांच होते हैं। हाउलाए जो है वो मुश्तरका है, बाकी जो है हाजा हाजाने हाउलाए हाजी हाताने ये पांच है। पांच है टोटल नजदीक के, कुरान में यही पांच आए हैं नजदीक के। इसमें से पांच में से भी तीन आपको आते हैं, हाजा हाजा हाजे हाउलाए आते हैं, हाजाने हाताने याद करें। अब आगे चलते हैं इसके लिए, कूर के लिए। कूर का भी यही है। मुजक्कर के लिए वाहिद क्या होता है, जालिका यानी वो, और जमा का क्या होता है, उलाई का सब। और मोनस का वाहिद क्या होता है, तिल का वो, और जमा के क्या होता है, वही उलाई का। अब दो इसके भी याद कर लीजिए। तस्निया का इसका क्या होता है, मुजक्कर के लिए जानी का यानी वो दो, और मोनस के लिए क्या होता है, तानी का वो दो। इसका मतलब ये हुआ, ये भी पांच है, दूर के भी पांच है, नजदीक के भी पांच है। उनमें से तीन तीन आपको पहले से आते हैं। इसमें जाले का, तिल का, उलाए का, ये तीन आपको आते हैं। जाने का, त्याने का याद कर लीजिए, तो आपके दो सेट पूरे हो गए। कौन से दो सेट, नजदीक के और दूर के। दूर के ये हैं, जाले का, जाने का, उलाए का, तिल का, ताने का, उलाए। और नजदीक के क्या थे, नजदीक के जो है वो आपने ये देखे, ये थे हाजा हाजाने हाउलाए हाजे हाताने हाउला। तो चार अगर आप ये आज याद कर लें, लिख लें, तो आप अपने वो जो एक मैंने कहा ना एक कॉपी बना लें, उसमें ये खास चीजें लिखती जाए। इसमें इशारा नजदीक, इसमें इशारा दूर। पहले जो आपको आते हैं तीन तीन, उनमें जो है नजदीक के लिए क्या कीजिए, जाने का, और क्या होगा, हाताने का, हाजाने हाताने, हाजाने हाताने। और दूर के लिए क्या होगा, जाने का और जैने का। चलिए सवाल जो है वो देख लीजिए, टाइम बल्कि ऊपर हो गया, दूसरी क्लास का है, तो ये सवालात सिर्फ देख लें। दो सूरतों में से चमकदार कौन सी होंगी। शैतान उस घर से भागता है जहां सूरत बकरा की तिलावत हुई। जालिकल किताब का मतलब है ये खास किताब है। तर्जमा के लिए रैब का मतलब है शक। हल हुम मौदून, नाम हुम मौदून। फीही का मतलब है इस मर्द में। हुदन का मतलब है हदायत, एक हदायत।
للمتقین کا مطلب ہے متقیوں کے لیے، کتاب کی جمع کتب، اور جو ہے متقون کا واحد جو ہے متقین، اور وعدتم کا ترجمہ ہوگا تم سب نے وعدہ کیا، وعدنا ربنا کا مطلب ہے ہم سب، ہمارے رب نے وعدہ کیا ہم سے، وجدتم کا مطلب ہے تم سب نے پایا انہیں، حل وجدتم خیرا، نعم وجدنا خیرا، یاجدونا کا مطلب ہے وہ سب پاتے ہیں یا وہ سب پائیں گے، تم سب پاتے ہو کہ عربی ہوگی تاجدونا، حل تعدونا زائدہ، نعم نعید زائدہ، وعدہ سے 3 اسما کی چابیاں ہوں گی، واحد، موعود، وعد، اور وجدہ سے 3 افعال کی چابیاں ہوں گی، وجدہ، یاجدو، جت۔ تو سوات ہوم ورک آپ کو پتہ ہے، وہ ہم پھر بعد میں دہرا لیں گے۔ اللہ سے دعا ہے وہ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، عمل کرنے، پھیلانے، یاد کرنے کی توفیق دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ انشاءاللہ اگلے ہفتے ملاقات ہوگی۔ جو کچھ پڑھا ہے اسے آپ پکا کر لیجئے، اور انشاءاللہ باقی چیزیں پھر آہستہ آہستہ آپ کو ہم بتائیں گے۔ جو آپ کے سوالات ہیں کائنڈلی یا تو پوسٹ کر دیجئے یا لکھ لیجئے، جب اگلی کلاس ہوگی میں اس میں آپ کو بتاؤں۔ اللہم سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ اللہم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت ولا تحاسبنا يوم القيامة انك على كل شيء قدير۔